ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ سب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، قرآن پڑھنے پر مجھے اشک نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرو۔ کہا کیا کروں؟ کیا علاج میرے آقا نے بیان کیا۔ وظیفے کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ دیکھا ہے؟ خانہ کعبہ، توجہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ اتنا معظم، اتنا مقدس ہے کہ اس کے لیے کروڑوں مسلمان پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے آ کر طواف کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ہے تو کعبہ، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے کعبہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است، لیکن دل جو ہے مومن کا دل، اللہ کے رسول نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، دل تو رب ذوالجلال نے بنایا۔ تو کہا ہے مولانا روم نے کہ کعبے سے بھی افضل ہے مومن کا دل، کعبے کی بے حرمتی اس سے بڑھ کر کے مومن کے دل کی بے حرمتی ہے، مومن کے دل کا مقام اور بھی بلند کیا گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ وہ مومن صالح جس کا دل پاک ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جس کا دل پاک ہے، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں جانے کے وقت ہوتا کیا ہے، آپ آئے ہیں اور کوئی چیز آپ زبان سے کہا نہیں، لیکن میں ایک شیشہ لے کر کے بیٹھا ہوں، ایک آئینہ لے کر کے بیٹھا ہوں، آپ کے آتے ہی آپ کی پوری تصویر اس آئینے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں کہا آپ نے، بولا کچھ نہیں، اور میں آپ کی تصویر پوری آئینے کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ بزرگان دین کے دلوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ اتنا پاک دل ہوتا ہے، جو بھی سامنے جاتا ہے اس کے دل کی ساری تصویر ان کے دل پر چھپ جاتی ہے، وہ یہ تک بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں لے کر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور طاقت و قوت سے، جادو سحر سفلی سے یہ معلوم کر رہے، بلکہ دل کی پاکیزگی اتنی ہے کہ سامنے والے کے دل کی تصویریں اس پر چھپ جاتی ہیں، دل پاک رکھنے کا اسی لیے حکم بزرگان دین نے فرمایا۔ آج سب سے زیادہ غلاظت اسی کی ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد میں کوئی اگر غلاظت لا کر کے پھینک دے تو کیا آپ برداشت کریں گے اسے؟ مسجد کے اندر کوئی پیشاب پخانہ اللہ ہزار بار نہ کرے معاذ اللہ لا کر کے ڈال دے تمہارے سامنے، تم برداشت کرو گے؟ آپ جھگڑ لو گے، تھپڑ لگا دو گے، اس کو نکال باہر کر دو گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر غلاظت کیسے ڈال دیا تو نے؟ جو مسجد کی صفوں پر غلاظت دیکھنے کو تیار نہیں وہ مسلمان پھر اپنے دل کو جو اللہ کا عرش ہے اس میں غلاظتیں کیسے ڈال رہا ہے؟ خود سے تو ڈال رہا ہے۔ نہ جانے کس کی محبت، نہ جانے کون کون سے غلیظ سوچے اس نے دل میں ڈال رکھا۔ اسی لیے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، ایک دل ہے اس میں دو چیزیں نہیں آ سکتی، یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا تو پھر انسانوں کی، اللہ رسول کی محبت ہوگی یا تو پھر انسانوں کی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ دل کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو تم یہ فیصلہ کرو کس چیز کو تم نے جگہ دے رکھا ہے، اپنے دل کو کس کے لیے کھول رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اور ایک علاج کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک علامت اور بھی میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا دل کے کالے ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ دیر دل نہیں کرتا، نمازوں کا وقت ہو جائے تو طبیعت بھاری لگنے لگے، اسے عبادتوں کی طرف شوق نہیں لگتا، یہ دل کے اس کے سیاہ ہونے کی علامت۔ اسی طرح سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو پاک دل والے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صاف دل والا نمازوں میں ماہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اور دل کے اندر اگر گناہوں کا بوجھ ہو تو نماز بھی بھاری، وہ پیچھے سے چلانے لگ جائے امام صاحب کتنی لمبی قرات کرتے ہیں یار، یہ تو دعائیں کتنی لمبی لمبی مانگتے ہیں، ہمارا کام دھندا ہے، تمہارا دل کا بوجھ ہے جو تم 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ دیکھنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ کتنا لمبا چل رہا ہے، فلمیں دیکھنے پر کبھی یہ نہیں کہتے، لیکن مسجد میں 10 منٹ سے زیادہ کی اگر جماعت ہو جائے تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں بڑھ جاتی؟
آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھاتے تھے، حضرت معاذ ابن جبل فجر کی نماز میں انہوں نے پورے سورہ بقرہ پڑھا دی تھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، آپ 2.5 صفحہ نہیں سن پاؤ گے، 2.5 پارے تقریباً انہوں نے پورے فجر کی نماز میں پڑھا دی۔ وہ صحابہ نہ ہوتے تھے سننے میں۔ اب جس بات کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، نمازوں میں اگر بے چینی اور بے قراری بڑھ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لوگ سب جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، قرآن پڑھنے پر مجھے اشک نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو نرم کرو۔ کہا کیا کروں؟ کیا علاج میرے آقا نے بیان کیا۔ وظیفے تو کرتے ہی رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ دل نرم کر دے گا۔ ایک علاج یہ بھی میرے آقا نے فرمایا، یتیموں کے لیے دل میں اپنے احساس پیدا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ آج سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ڈھونڈو ہزاروں ایسے غربا اور مساکین جن کی آنکھوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں، جن کی ٹھنڈی اور گرمیوں کے سلسلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ان بچوں کے لیے اگر احساس بھی دل کے اندر ہو، ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب کبھی میں ان فلسطین کے بچوں کو دیکھتا ہوں، رمضان آئے، عید آئے تو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بچہ اپنے باپ کو پکار رہا ہوتا ہے کہ بابا مجھے سن رہے ہو، آج عید کا دن ہے، کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں۔ تو یہ زمانے رسول یاد آتا ہے۔ یہ وہ یتیم ہیں کہ اگر میرے آقا کے زمانے میں پکارے ہوتے تو میرے آقا کندھوں پر بٹھا لیتے تھے۔ آج امت پر کچھ احساس نہیں ہوتا، ان کی چیخیں، ان کی پکار کو سن کر کے سب ہم اپنے اپنے عیش میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرو، جس کا آپ نے تذکرہ بھی بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ کریم نے اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عظمیٰ عطا کی ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ یہ کس فتح کے متعلق ہے؟ یہ فتح مکہ کے متعلق ہے۔ مکہ والے 1 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے، تقریباً 1400 صحابہ احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کی غرض سے آئے۔ مکہ سے 35 کلومیٹر باہر حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر حضور کو زور زبردستی روک دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم آپ کو مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ ایسی داداگیری تھی مکہ والوں کی کہ مکہ میں طواف کبھی کسی کے لیے روکا نہیں جاتا تھا۔ وہاں دشمن بھی آتے تھے جن کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھی، وہ ایام حرمت میں، حرمت والے مہینوں میں وہ آتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو مجبور کر دیا ان لوگوں نے کہ آپ مکہ میں نہیں آ سکتے۔ یہیں پر وہ صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، مشہور ہے۔ یہ دونوں فریق کے درمیان ایک ایسا ایگریمنٹ بنا تھا جس کو دیکھ کر کے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کر لی، لیکن نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ہونا کیا ہے۔ ان عقود میں، جو عقد میں جو لکھا گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں احرام کھول کر واپس چلے جائیں گے مدینے۔ پھر اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر آپ کے ہاں آئے تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ زور زبردستی کی ایگریمنٹ تھی۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو مان لیا تھا۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس وقت جو تھے، یہ وہ صحابہ تھے جو بدر لڑ چکے تھے، احد لڑ چکے تھے، خندق ہو چکی تھی، بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کر چکے تھے، ان کو تو تجربہ تھا مکہ والوں سے لڑنے کا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دے دیں، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضور نے منع فرمایا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو جنگ کرنے سے حضور نے جو منع کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ روایت میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں۔ کہا ہمیں جنگ کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عمر کئی صحابہ کے پاس گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہا جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی صلح ایسے کافروں سے دب کر کے ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور اس کے بعد ان کا کندھا پکڑ کر کے ہلایا ان کو، حضرت عمر کو، کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی عزت کو سنبھال کر بات کر،
غیرت میں رہ کر کے بات کر، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، عام انسان نہیں ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے وہی شریعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایک جملہ بھی نہیں کہے، فرماتے ہیں اس دن دیکھا کہ صدیق اکبر کا ایمان کیا ہے۔ ہماری طبیعت مانے نہ مانے، رسول کا جو فیصلہ ہے وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد صلح تو ہوئی، اتفاق دیکھیں اس وقت ابھی صلح مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک صحابی تھے جو مکہ سے جان چھڑا کر کے ان کے پاس آ گئے تھے، ان کو بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئے، ان کو بہت مارتے تھے مکہ والے، جان چھڑا کر کے آئے، صحابہ کے درمیان آئے تو خوش ہو گئے، لیکن مکہ کے کفار و مشرکین نے کہا ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے کوئی آئے گا تو آپ اسے واپس کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو واپس بھیج دو۔ کس دل کے ساتھ بھیجتے مجھے بتائیں؟ وہ ایک مظلوم، مار کھا رہے ہیں مکہ میں، ساری چیزیں ہیں، صحابہ اکرام وہ مکہ کے کفار کے سامنے اڑ گئے کہ کوئی ان کو چھو کر کے دکھاؤ، لیکن فرمان رسول آ گیا، اے میرے صحابہ چھوڑ دو، ہم عہد کے پابند ہیں، ہم عہد و پیمان والے ہیں۔ تو مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا، وہ گئے، روتے روتے گئے، فریاد کرتے گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو صلح ہوئی، واپس تو مدینے آئے، تب یہ سورہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھائے گا، بے شک کہ ضرور ضرور رسول آپ داخل ہوں گے مسجد حرم میں، وہ بھی امن و امان کے ساتھ مسجد حرم میں آپ آئیں گے۔ ہوا یہ کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا مکہ کے حالات دیکھنے کے لیے۔ حضرت عثمان مکہ والوں میں معزز تھے، ان کی لوگ عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی آئے، بات چیت کی غرض سے آئے، تو وہاں جتنے کفار و مشرکین کے سردار تھے انہوں نے دیکھا اور کہا عثمان تم سے ہماری دشمنی نہیں ہے، دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے نہیں دیں گے مکہ میں، اور رہی بات عمرہ کی، تم احرام کی حالت میں آئے ہو، احرام کی حالت میں حرم میں آ گئے مکہ میں، کہا تم چاہو تو اپنا طواف کر کے عمرہ مکمل کر لو اور جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی یہ احرام آخری سانس تک بھی باقی رکھنا پڑے تو رکھوں گا، بغیر میرے مصطفیٰ کے عمرہ نہیں کروں گا۔ وہاں پہنچ کر کے بھی انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، ویسے ہی چلے آئے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا نا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ لوگ یہ مکہ مدینے کی فضیلت میں ڈسکس کرتے رہ جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ ہی نہیں، اصل عظمت مصطفیٰ ہے، یہ نہ ہو تو پھر خانہ کعبہ کے لاکھ چکر بھی کسی کام کے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اگر کوئی وہاں تک گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اگر احرام کھولے گا تو اس پر دم واجب ہے، بکرا قربان کرنا پڑے گا، وہ سب منظور ہے ان کو، لیکن میرے مصطفیٰ کے بغیر طواف کرنا منظور نہیں۔ واپس آ گئے، سال بھر نہیں گزرا تھا، 6 ہجری کا معاملہ ہے، 7 ہجری کے قریب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے سال جب تشریف لائے رہے تھے، اس وقت 10,000 صحابہ تھے، اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مدینے سے مکہ نکلے، وہ ہیبت ایسی تاری تھی کہ مکہ والوں کے دل پورے ہل چکے تھے اور کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا، سب ادھر ادھر بھاگم بھاگی چل رہی تھی، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 7 ہجری کو مکہ مکرمہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے داخل ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک کیا اور خانہ کعبہ کو جو اور مسجد حرم کو جو پاک کیا، بہرحال یہ فتح مکہ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، تو یہ روشن فتح جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے یہ فتح مکہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اب آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا، غور سے توجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ مارکیٹ میں ملنے والے بہت سارے قرآن کے ترجمے ہیں،
ان میں اٹھا کر دیکھو تو یہی ترجمہ ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس لیے روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ترجمہ کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کے رسول کے اگلے گناہ کون سے تھے، پچھلے گناہ کون سے تھے جس کی معافی کا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ جبکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، تو کون سے گناہ ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر کتاب کو اٹھا کر پڑھ لینے کا نام علم نہیں۔ ہاں، جیسے آج گوگل کے بہت سارے شاگرد ہیں بیچارے، گھس جاتے ہیں کسی میں بھی، تمہیں اگر کہیں لکھا ہوا دکھ گیا اسلام تو یہ ضروری نہیں کہ اسلام ہی ہے، یہاں تو ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ ہاں، بہت سارے معاملات ہیں، کس سے پڑھ رہے ہو کس سے لے رہے ہو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن آؤ بریلی کے امام عشق و محبت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، آپ نے کس سلیس انداز میں اور کس ادب کے انداز میں فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کتنا بڑا فرق ہے آپ کے اگلے اور پچھلے میں، اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کے ذریعے سے اے رسول، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر۔ اس میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عصمت کا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھوکر کھائے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو بے عشق رسول پڑھتے رہے یا بے عشق رسول قرآن کا ترجمہ کرتے رہے۔ میں نے بہت قبل آپ کو تفسیر میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات اور روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ لیکن اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر ہے۔ نور ویسے نارمل چیز بھی یہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ پہلے چالو کرنا پڑتا ہے، اجالا ہو تو کتاب پڑھی جاتی ہے نا، نور پہلے ہو پھر کتاب مبین پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کی ترتیب بھی دیکھیں، نور پہلے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے جگمگاؤ پھر قرآن پڑھو، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں، اب ان کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ، سمپل سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی صفات کیا ہیں، سنو ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشان آ چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو کالا نشان ہے، شامی کباب۔ بہت سارے لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، وجوہہم ہے ایک، یہ عربی میں وجہ جو ہے پورے چہرے کو کہتے ہیں، اور پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں۔ جبہہ یعنی پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا۔ اور بعض لوگ گھس گھس کر کے پیشانی پر کہتے ہیں کہ یہی نشان ہے جو قرآن میں ذکر ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفت آئی ہے اس پر مجھے بات کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اے مسلمانوں، کہیں اس کو تم نے پلٹ تو نہیں دیا، کہیں اس کو الٹ تو نہیں دیا کہ اب آپس میں بہت سخت ہو گئے اور دوسروں کے لیے نرم ہو گئے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، اپنوں کے لیے اتنا سخت دل ہو گئے ہیں لوگ، بات چیت کرنا پسند نہیں ہے، سلام کلام نہیں ہے، ملنے کی خواہش نہیں ہے، اور وہی کفار و مشرکین کے ساتھ خوب بگاڑی جا رہی ہیں، ان کے آؤ بھگت کیے جا رہے ہیں، ان کے استقبال بھی چل رہے ہیں۔ یہ آیت کو الٹ کر کے رکھ دیا اس زمانے کے لوگوں نے۔ جو صحابہ کی کیفیت تھی وہ یہ تھی، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوئی رو رعایت نہیں کرتے تھے
اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو. آج ہی کے درس میں نے صبح بتایا جنگ احد میں ابو عامر راہب جس کو پورے مدینے والے چاہتے تھے, وہ راہب کے نام سے مشہور تھا, وہ مکہ بھاگ کر چلا گیا تھا جب حضور آئے تھے مدینے, اور مکہ والوں کو بھڑکا کر کے احد کے میدان میں لایا تھا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں پورا مدینہ میرا, جیسے آج کہتے ہیں فین فالوئنگ ہے, ہاں ایک بات پر سب ٹوٹ پڑیں گے, چلو میں جب جاؤں گا پکاروں گا مدینے والے صاحب محمد کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو عامر راہب آیا میدان میں اور پکارنے لگا, اے مدینے والو دیکھو میں آ گیا, میری تم بڑی عزت کرتے تھے, میری بڑی خاطر تواضع کرتے تھے. وہ بابا تھا مدینے کا, لوگ اس کی ارد گرد گھومتے ہی رہتے تھے, حضور کے آنے سے پہلے کی بات, اور وہ جلن کے مارے بھاگ کر گیا تھا مکہ سے مدینے سے. اب جب وہ للکارنے لگا تو جانتے ہو جو برسوں سے اس کو راہب کہتے تھے وہ انصار صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ابو عامر راہب, ابو عامر ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں, تو فاسق ہے, عدو اللہ ہے, تو اللہ کا دشمن ہے, رسول اللہ کا دشمن ہے, ہم اچھی طرح تجھے جانتے ہیں. اور جب اس کو سب صحابہ نے للکار دیا تو ایک صحابی آگے بڑھ کر کے آئے, حضرت حنظلہ, کہا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دیں, میں اس کی گردن مار کے آؤں. جانتے ہیں یہ حنظلہ کوئی اور نہیں اسی ابو عامر کے بیٹے ہیں, سگے بیٹے ہیں, جو للکار رہا ہے میدان میں. حضور نے اجازت نہیں دی گردن مارنے کی, کہا مناسب نہیں لگتا کہ تم بیٹے ہو اور اپنے باپ کی گردن مار دو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا, لیکن جب وہ ابو عامر واپس گیا اپنی کفار مکہ کے درمیان, سب اس کے پیچھے پڑ گئے, کہا تو بڑی بڑی باتیں کر کے آیا تھا کہ تجھے دیکھ کر پورے مدینے والے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے, یہاں تو حال یہ ہے کہ تیرا بیٹا ہی تیری گردن مارنے کے لیے آ گیا ہے. وہ کہتا ہے غضب کا جادو کیا ہے محمد نے, نعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیزو جادو نہیں, یہی ایمان پلایا ہے میرے آقا نے. صحابہ کا یہی تو تھا مسلک, یہی مشرب, یہی اشداء علی الکفار, وہ چاہے کوئی بھی ہو, باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو, کوئی بھی ہو, وہ سخت تھے ان معاملات میں. رحماء بینہم, اور آپ کو پتہ ہے بدر کے میدان میں اتنے رشتے ہیں بتائیں تو ایک بڑی طویل داستان ہے. ادھر کفار کی طرف ماموں ہے, یہاں صحابہ میں بھانجا ہے, ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے, ادھر بھائی ہے ادھر ایک بھائی ہے, ادھر چاچا ہے ادھر بھتیجا ہے, کتنے معاملے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ادھر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, حضرت حمزہ یہاں ہیں, اور کفار کی طرف عباس ہیں. حضرت حمزہ اور عباس سگے بھائی ہیں. حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب, وہ بھی کفار کی طرف سے آئے. کتنے رشتے بتائیں آپ کو. یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ بعد میں اسلام لائے ہیں, ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں ہے, ادھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں ادھر. یہ صحابہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے, انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اگر نسبت مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے. اشداء علی الکفار, یہ صفت تھی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سختی کرنے کا مطلب کیا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں کفار و مشرکین سے ہمارے معاملات ہیں, آپ تجارت کریں, اخلاق کے ساتھ رہیں, اچھے ویوہار کریں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مومنین کو سائیڈ لگا دو اور ان کی طرف نظر بھی نہ کرو, اور تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ لوگ تو اچھے ہیں, یہ لوگوں کے ہاں یہ معاملہ اچھا ہے. میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا, میں نے فجر کے درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا. بڑی حیرت کی بات ہے, اسی لیے کفار و مشرکین کی کسی چیز کو آپ تعریف میں بھی مت لو. مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں لے گئے وہ ایک عالم کی قبر تھی, وہ کھودی گئی, وہ لوگ جانتے تھے اس کو, تو لیکن وہاں وہ عالم نہیں تھا, ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی تھی قبر میں. تو حیرت میں آ گئے کہ اس عالم کی قبر میں لڑکی کیسے دفن ہو گئی, لوگ پریشان تھے. تو اتفاق سے وہاں ایک شخص جو حج پہ آیا تھا وہ لڑکی کو جانتا تھا, کہا یہ ہمارے علاقے کی, وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ پوری عیسائی لڑکی تھی, یہ کنورٹ ہوئی تھی, اسلام قبول کی تھی, لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے, میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی, انتقال کر گئی, اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا, یہ یہاں کیسے ہے. لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا, کہا نہیں یقین ہے مجھے, پورا کا پورا یقین ہے. تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتہ چلی, تو پھر یہ بحث چھڑ گئی, تو پھر یہ عالم کہاں گیا, جس کو دفن کیا گیا تھا وہ عالم کہاں گیا. تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں, چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو,
میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا۔ تو یہ گیا اپنے ملک اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے، کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دیکھا ہے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں، ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان۔ تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے، کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے؟ جب وہ لوگ آئے اصرار کے بعد وہ قبر کھودی گئی جو عیسائی قبرستان میں تھا۔ تو قبر کھولنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر کہ وہ عالم یہاں لیٹا ہوا ہے عیسائی قبرستان میں، لاش بری طرح مسخ ہے، صحیح شکل نہیں ہے۔ لوگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ یہ مکہ میں جس کی قبر تھی وہ یہی ہے، یہ کیسے شفٹنگ کون کرتا ہے، کیا ہوا کیا تھا؟ بہرحال قبریں جیسی تھی ویسی کر دی گئی واپس۔ لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسلام سے محبت کرنے لگی، قرآن پڑھنے لگی تھی اور ایمان پہ انتقال ہوا، اس کا مکہ میں دفن ہو جانا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اعزازاً انعاماً جو ہے منتقل فرمایا ہو، لیکن یہ وہاں سے کیوں آیا مکہ سے؟ تو لوگ اس کے گھر گئے، اس کی بیوی تھی، بیوہ تھی، اس سے جا کر پوچھا تمہارے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تہجد گزار تھا، نمازی تھا، پابند تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز؟ کہا نہیں، وہ تو پابند آدمی تھا۔ کہا ہاں ایک چیز عورت بولتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، بیوہ خاتون کہتی ہے، جب کبھی اس پر غسل واجب ہوتا میرے شوہر پر، جنابت کا غسل، تو یہ کہتا عیسائیوں کے مذہب میں اچھا ہے، ان کے ہاں غسل واجب نہیں ہے، ہمارے ہاں ٹھنڈیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے، بارشوں میں بھی، گرمیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ یہ بار بار ایک جملہ یہ کہتا تھا، عیسائیوں کے ہاں ان کے مذہب میں اچھا ہے، جنابت کا غسل واجب نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے مجھے یہ بات کھٹکتی تھی دین مصطفیٰ میں رہ کر کے، یہ اگر عیسائیت کی بات کیوں کرتا ہے، آج اس کا انجام سمجھ میں آیا۔ سارے علماء نے اس وقت یہ کہا یقیناً اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، صحابہ کی جو صفت تھی اس پر عمل کرو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہاں تمہارے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی ہے جو تمہیں دوسروں کی تعریف کرنی پڑے؟ الحمدللہ میرا دین کامل ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا دین ایسا کامل بلکہ اکمل ہے جس میں ایک شوشہ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے، قیامت تک کے لیے دین ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے دیگر ادیان کو لاؤ، کچھ تو مدون بھی نہیں ہے، لکھے ہوئے بھی نہیں ہے، بس ایسی اندھا دھند چل رہے ہیں کئی دن۔ کچھ مذہب جو ہے صرف افواہوں پر چل رہے ہیں، کچھ مذہب ہیں جن کی کتابیں ہیں، جن کے ہاں لا ہیں، لیکن سب کو لا کر کے بتا دو، میں بتاؤں گا اسلام کے علاوہ کوئی کمپلیٹ ہے ہی نہیں، کمپلیٹ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جس کے پاس سب کچھ ہے اسے یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ صفت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ کو ایک بار درد قولنج ہوا۔ درد قولنج جو ہوتا ہے یہ پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتی اور ایسی سخت درد کہ ہر چیز پھیکی لگنے لگ جائے، کڑوی لگنے لگ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ایک دن سے بیمار ایسا تھا کہ صرف نماز کے وقت میں وہ درد کم ہوتا، ظہر پڑا اس کے بعد پھر شدت کا درد، عصر پڑا پھر شدت کا درد، مغرب پڑا شدت کا درد۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، علاج بھی چل رہا ہے۔ دوسرا دن گزر گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اس پیٹ کے درد سے جو ہے موت قریب آ جائے گی، اتنا سخت درد تھا۔ دوسرے دن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے آئے، کہا کہ حضور فلاں ایک صاحب ہیں، وہ کوئی پنڈت تھا، کہا کہ وہ جڑی بوٹیاں کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں علاج وغیرہ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ اس کے بعد کچھ صحابوں نے کہا کہ بہت درد ہے، شدت کا درد ہے، دیکھ لینے میں کیا ہے، اور وہ صاحب بھی آپ کے درشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا نہیں، وہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے، وہ آئے جو صاحب جن کو یہ لوگ لے کر کے آئے، وہ آتے ہی اعلیٰ حضرت کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہاں درد ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن سے قولنج کا اتنا درد مجھے نہیں ہوا تھا جتنا اس کے ہاتھ رکھنے سے ہوا، اس کے ہاتھ رکھنے سے جو مجھے درد ہوا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہی ہے۔ اب میں زیادہ اس کو سمجھاؤں تو ہماری باتوں کو لے جا کر کے توڑ مروڑ کر کے میڈیا والے چلائیں گے،
بہت سارے اسی کے آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل میرے عزیزو، میں ان کے اعلیٰ ایمان کی بات کر رہا ہوں. اور آج کے پتہ نہیں کئی ایسے سیکولر لوگ ہیں جو کنیا بابا پیشاب بھی بیچے تو لینے چلے گئے. ہاں اس کے پاس لینے کے لیے بھاگ گئے. ارے ہاتھ رکھنے کو نہیں دیا اعلیٰ حضرت نے، ہاتھ رکھنے کو نہیں دیا اور تم پیشاب پینے چلے گئے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ. الحمدللہ آج بھی ایمان کے ساتھ لوگ باقی ہیں. پیشاب کیا ہوا، اگر دودھ بھی پلائے تو ہم نہ پئیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری شفا مدینہ طیبہ کے تاجدار کے قدموں میں موجود ہے. ہاں ہم وہاں کی مٹی بھی اٹھا کے کھا لیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، ایمان جو ہے جب راسخ ہو جاتا ہے تب بندہ ان تمام معاملات کو سمجھتا ہے، ورنہ وہ بھینس کی طرح ہر جگہ منہ مارتا رہتا ہے. ہاں ادھر بھی کھا لیا، ادھر بھی کھا لیا، ادھر بھی. جس کو کہا گیا ہے کہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، رات میں لکڑیاں جمع، وہ کیا کرتا ہے، ایک ٹوکرا لیتا ہے اور ٹکڑے جمع کرتا رہتا ہے لکڑی، اور صبح پتہ چلتا ہے کتنے گوبر کے ٹکڑے جمع کیا ہے، کتنے پتھر ہیں، کتنی لکڑیاں ہیں، کتنا لوہا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ سب جمع کر لیا تھا ٹوکرے میں. کیوں؟ اندھیرا تھا. اسی لیے کہتے ہیں عشق رسول کا اجالا ہو تو تمہارے ٹوکرے میں کوئی ٹکڑا گوبر کا نہیں آئے گا. جو جمع کرو گے وہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہی جمع کرو گے.